السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، صدق الله العظيم۔ خداوند میں تیرے ہی نام سے آغاز کرتا ہوں، خداوند میں تیرے ہی نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، فقط تیری ہی مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، خصوصاً جامعہ اور ادارہ حاضہ کے منتظمین، ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اور توبہ ٹیکسنگ کے اندر آج دوسری دفعہ حاضری ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے 2019 میں جب میرا دورے کا سال تھا تو جامعہ ربانیہ نام ہے، کیا نام ہے ادارے کا؟ جامعہ ربانیہ میں 1-2 دن کے لیے آیا تھا، ہمارے دوست ہیں معاذ بھائی، معوض بھائی، ان کے پاس، اور اس کے بعد آج اس خوبصورت شہر میں اس کے خوبصورت لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ اور میں تو حیران پریشان ہوتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے درمیان میں میرا نام لکھ دیا انہوں نے، مفتی زبیر اشرف عثمانی صاحب، مولانا معاویہ اعظم صاحب، اور پھر ہمارے دوست یار بھائی مولانا ارسلان سیال صاحب کا حکم تھا کہ جانا ہی ہے جی، ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں، تو انہوں نے کان سے پکڑا، ہمیں لے آئے ہیں۔ اور نہ تو میں خطیب ہوں، نہ ادیب ہوں، نہ نقیب ہوں، لیکن وہ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ صدائے عشق ہوں، نذرانہ دل لے کے آیا ہوں، یہی چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں، زہے جذب و کشش یا ہوش تک باقی نہیں مجھ کو، مجھے دل لے کے آیا ہے یا میں دل لے کے آیا ہوں۔ تو خالصتاً یہ یہاں ادارے کے احباب کی محبت اور ان کا مولانا ارسلان سیال صاحب سے تعلق ہے، جس کی خاطر ہمیں اتنی دور کا سفر کر کے یہاں آنا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس ادارے کے منتظمین کو اور آپ تمام حضرات کو، آپ کی خوبصورت سماعتوں کو سلامت رکھے، اور آپ اسی طرح دینی محفلوں، دینی مجلسوں اور مسجدوں کی زینت بنتے رہیں۔ آج اس ادارے میں افتتاح تدریس بھی ہے اور جلسہ دستار بندی بھی ہے، اور ماشاءاللہ پاکستان بھر میں اگر دیکھا جائے تو مختلف اداروں کے جو تعلیمی سال ہیں شوال کے بعد ان کا آغاز ہو چکا ہے، اور خصوصاً جو مدرسے میں رہا ہو یا تدریس کے ساتھ وابستہ ہو، اس کے لیے شعبان اور رمضان کا مہینہ بڑا بھاری ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ پورا سال مدرسے میں رونق لگی ہوتی ہے، طلباء کی چہل پہل ہوتی ہے، اسباق کا آغاز اور انتہا ہوتی ہے، لیکن شعبان کے اندر مدارس خالی ہو جاتے ہیں، مساجد تو آباد ہوتی ہیں رمضان میں، لیکن مدرسے عملاً خالی ہوتے ہیں۔ تو اس دکھ کو وہی سمجھ سکتا ہے جو مدرسے میں پڑھاتا ہو یا مدرسے میں پڑھتا ہو۔ تو عید کے بعد جہاں رمضان ہونے کا دکھ ہوتا ہے لوگوں کو اور عید کی خوشی ہوتی ہے، وہاں پہ مدرسے کے منتظمین کو، اداروں کے محتمین کو اور خصوصاً اساتذہ کو بھی یہ خوشی ہوتی ہے کہ چلو اب دوبارہ سے مدرسوں کی رونقیں بحال ہوں گی، اور وہ طلباء جن کو یہ اپنے بیٹوں کی طرح، بچوں کی طرح سمجھتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو نکھارتے ہیں، آنے والے زمانے کے لیے تیار کرتے ہیں، دوبارہ سے ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا میل جول شروع ہوگا۔ اور میں پچھلے سال امدادیہ گیا، چونکہ میرا مادر علمی ہے، میں نے اولا سے دورے تک وہیں پڑھا ہے، تو جب بھی جانا ہوتا ہے امدادیہ، اگر عام روٹین میں جائیں، جب اسباق چل رہے ہوتے ہیں تو اساتذہ کو حشاش بشاش دیکھتے ہیں، ان کے چہروں پہ رونقیں ہوتی ہیں، ان کے
مسکرا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب رمضان میں یا شعبان میں کبھی جانا ہو تو مدرسہ خالی، ایک طرح سے اجڑا ہوا چمن لگ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اساتذہ بھی اور مفتی طیب صاحب بھی اور بھی کہیں جائیں، ان حضرات کے چہرے بھی مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ نہیں، آپ اکثر یہاں پہ بڑے حضرات بیٹھے ہیں تو یہی سمجھ لیں کہ جب ان کے بچے ان سے جدا ہوں، ان کے پاس نہ ہوں ایک لمبے عرصے کے لیے، تو ان کی کیا حالت ہوگی۔ تو ماشاءاللہ سے دوبارہ سے مدرسوں کی رونقیں بحال ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان رونقوں کو سدا اسی طرح شاد و آباد رکھے، اسی طرح یہ چہل پہل، یہ اسباط، یہ قرآن کی گونج، یہ قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں تا قیامت اسی طرح لگتی رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام جس کو جبریل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کو دیا، اور صحابہ نے وہ قرآن من و عن آگے منتقل کیا، اور چلتے چلتے ان حفاظ کی برکت سے، ان قراء کی برکت سے، ان مدارس، مساجد، مکاتب اور ان اللہ والوں کی برکت سے ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے، اور اسی طرح اسی قرآن کو ہم قیامت تک لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں، اور اس قرآن کی برکت سے رسول اللہ کی شفاعت بھی نصیب ہو۔ اور یہ مدارس کا قیام، اس کی بنیاد، اس کا یہ چلتے رہنا، یہ اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم بہت پیچھے نہ جائیں۔ 100 سال پیچھے جا کر ہم یورپ کے بہت سارے ممالک کے احوال کو دیکھ لیں، جہاں پہ کبھی اسلامی حکومتیں ہوا کرتی تھیں، اسلام کا جھنڈا لہرایا کرتا تھا، مسلمانوں کی عظمت کا، مسلمانوں کی شان و شوکت کا، مسلمانوں کے جاہ و جلال کا ڈنکا بجتا تھا۔ لیکن جب وہاں پہ بدقسمتی سے مسلمان حکومتیں زوال پذیر ہوئیں، اور چند سالوں کے اندر اندر ان مدارس کا اور ان مساجد کا جب سلسلہ لپیٹ دیا گیا، تو آج بھی ان ممالک کے اندر جہاں پہ ایسی ایسی خانقاہیں اور ایسے ایسے مدارس ہوا کرتے تھے کہ آج 2026 میں بھی جن کے نظریے نہیں ہیں، لیکن انہی مدارس کے اندر عمارتیں موجود ہیں، وہ در و دیوار 500 سال سے موجود ہیں، اتنی عظیم عمارتیں ہیں، لیکن اس عمارت کے اندر آپ کو جا کے ولاگ بنانے کی اجازت تو ہے، لیکن ایک سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ غرناطہ کے اندر، قرطبہ کے اندر، یہ علماء جو بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں ان شہروں کا علمی اعتبار سے کیا مقام تھا، اس کی درسگاہوں کا کیا شان و شوکت تھی، اور اس وہاں سے پڑھنے والے لوگوں کی کیا علمی میراث تھی، اور ہے آج تک۔ ہم اپنی کتابوں کے اندر ان درسگاہوں کے نام پڑھتے ہیں، وہاں سے فیض یافتگان وہ ہم تک دین پہنچانے کی ایک مضبوط اور بنیاد اور کڑی ہیں۔ لیکن جب وہاں پہ مسلمان حکومت ختم ہوئی، اور ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو یہاں سے غائب کرنا ہے، کچلنا ہے، ختم کرنا ہے، تو اور کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ ان دانشکدوں کو، ان مدرسوں کو، ان مکتبوں کو بند کرنا۔ صرف مکتبے بند نہیں کیے، بلکہ وہاں پڑھانے والے اساتذہ، علماء، قراء، بلکہ وہاں پڑھنے والے حفاظ جنہوں نے چند سپارے حفظ کیے تھے، بحری جہازوں کے اندر لاد کر انہیں افریقہ کے ساحلی علاقوں میں پھینکا گیا، اور وہاں وہ بھوک اور پیاس سے مر گئے۔ اور آج ابھی بھی میں غالباً مفتی طارق مسعود صاحب کا یا کس کا ولاگ دیکھ رہا تھا، انہوں نے اس میں کہا کہ میں یہاں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس کی مجھے کھلی اجازت ہے، بے پردہ خواتین، بے پردہ تو بہت دور کی بات ہے، اور یہاں خواتین وہاں پہ گھوم رہی ہیں انہی جگہوں کے اندر جہاں 500 سال تک قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں لگی ہیں، جہاں پہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کے آیات پڑھی گئی ہیں۔ اساتذہ نے اپنے شاگردوں کو پورا قرآن ایک ایک نشست کے اندر سنا ہے، لیکن جب وہ مدرسے وہاں سے ختم کیے گئے، جب اس طرح کے ادارے وہاں سے ادارے کا مطلب یہ بلڈنگیں نہیں، بلڈنگیں تو آج بھی موجود ہیں وہاں پہ، استاد اور شاگرد کے تعلق کا نام مدرسہ ہے۔ یہ جو کسب فیض اور ایک علم منتقل ہوتا ہے سینے سے سینے کی طرف، اس کا نام مدرسہ ہے۔ ورنہ وہ ایک کھجور کے، انار کے درخت کے نیچے 1967-68 میں جو 1867-68 میں جو مدرسہ قائم کیا تھا دارالعلوم دیوبند، اس کا فیض بلڈنگ سے پہلے پوری دنیا کے اندر پھیل چکا تھا۔ شیخ الہند نے اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھا تھا اور پھر پوری دنیا کے اندر تحریک برپا کی تھی۔ آج وہ بلڈنگیں موجود ہیں، وہ بلند و قامت عمارتیں موجود ہیں، لیکن وہ استاد اور شاگرد کا تعلق موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک سازش کے تحت، ایک نظریے کے تحت
برا ہو یا اچھا ہو، مثبت ہو یا منفی ہو، نظریہ ہوتا ہے. اسلام پھیلانے کا نظریہ ہو یا اسلام کو کچل دینے کا نظریہ ہو، نظریہ ہوتا ہے. ہمارے اکابرین کا نظریہ اسلام پھیلانے کا تھا، اور وہ مدارس کو ختم کرنے کا نظریہ اسلام کو ختم کرنے کا تھا. اسی لیے ہمارے علماء نے ان مدارس کا جال بچھایا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کہ اب کوئی صورت نہیں ہے، اب انگریز ہم پر غالب ہو چکا ہے، فاتح آ چکا ہے. اب اگر ہم نے اس دین کو باقی رکھنا ہے، اس کی اساس کو باقی رکھنا ہے، اس کی بنیاد کو باقی رکھنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلنے والے اس تسلسل کو توڑنا نہیں ہے، تو پھر ہمیں ان مدارس کو ہر شہر کے اندر قائم کرنا ہے، اور یہاں سے اس دین کو، اس قرآن کو اگلی نسل کو منتقل کرنا ہے. اور آج الحمدللہ 150 سال کے بعد گلی گلی کوچے میں مدارس کو دیکھ کر، علماء کو دیکھ کر، اور ماشاءاللہ ابھی رمضان گزرا ہے، اتنے حفاظ تھے الحمدللہ کہ مسجدیں کم تھی، لوگ کوئی چھت پہ پڑھا رہا ہے، کوئی بیٹھک کے اندر پڑھا رہا ہے، کوئی کہاں پڑھا رہا ہے. آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، علماء کی کمی ہے، کوئی دینی ذمہ داری ہو، کبھی آپ کو لگا کہ کسی عالم کی کمی ہو گئی ہے، الحمدللہ علماء کرام اپنے اس مقصد کے اندر، اس مشن کے اندر کامیاب ہیں. اور اگر انشاءاللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کا یہی جذبہ رہا تو قیامت کی صبح تک پاکستان کے اندر کم از کم یہ مدارس اسی طرح قائم و دائم رہیں گے، اور ان مدارس کو مٹانے کا خواب دیکھنے والے، ان مدارس کو بند کرنے کا خواب دیکھنے والے، ان مدارس کو کمزور کرنے کا خواب دیکھنے والے انشاءاللہ نیست و نابود ہو جائیں گے. اور پوری دنیا کے اندر اگر ہم مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں، پاکستان کی تو کیا ہی بات ہے، ایٹمی اسلامی ملک ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق قائم کیا گیا، 27ویں شب کو قائم کیا گیا. انشاءاللہ یہ تو رہے گا. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں پچھلے 3-4 دن کے اندر پاکستان کی جو عزت ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر، ہم شاید چند ماہ پہلے تک، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، یہ زیادہ تاریخ کو جانتے ہیں، انہوں نے خود دیکھے ہوں گے سارے واقعات. ہمارا یہ خواب تھا کہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کی اس طرح عزت افزائی ہوتے ہوئے ہم دیکھیں، شاید کبھی دیکھ سکیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے کہ پچھلے 70 سال، کیوں جی بزرگوں، 70 سال میں اتنی عزت اللہ نے پاکستان کو دی ہے جتنی آج دے رہا ہے. کیوں جی بزرگ بیٹھے ہیں پیچھے، بتائیں. آج الحمدللہ پاکستان، باوجود یہ کہ اس وقت ہمارے معاشی حالات بڑے، اور لوگ بھی حیران ہوتے ہیں کیسا ملک ہے، عوام نو کھان دے لالے پے ہوئے نے، ادھر سپر پاوراں دے معاملات حل کیتی جاندا ہے. تو باوجود یہ کہ ہم صحیح معنوں میں اسلامی ریاست نہیں ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اصول پر عمل پیرا نہیں ہیں، لیکن اسلامی ریاست ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہمیں اتنی عزت افزائی اور اتنی مقام بخش رہا ہے. اگر یہاں پہ حقیقی معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نافذ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات نافذ ہو جائیں، تو پھر اللہ دنیا کے اندر کتنی عزت دے گا یہ آپ سوچ لیں. پوری دنیا کے حالات آپ اٹھا کر دیکھ لیں، سوائے پاکستان کے اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے حالات انتہائی بدتر ہیں. ایک ملک کو اٹھائیں، اس کے کیس اسٹڈی کو دیکھیں، آپ حیرانوں پر. ہم غزہ کی بہت بات کرتے ہیں، ہر جگہ پہ آپ کو فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، بیانات میں، تقریروں میں، ویڈیوز میں، ہر جگہ پہ آپ کو غزہ کی بات سننے کو ملتی ہے. غزہ کے مظلوموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہاں کے شہداء کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہاں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے دوپٹوں کا، ان کی عزتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اسرائیلی مظالم کا تذکرہ کیا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ پوری دنیا کے اندر ایک مسلمان ملک کا حال احوال آپ دیکھ لیں، وہ غزہ سے کم نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ غزہ کے لوگوں نے، ان کے پاس ابو عبیدہ تھا جس نے ان کے اسرائیل کے مظالم کو دنیا کے سامنے رکھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ شام کے پاس کوئی ابو عبیدہ نہیں تھا جو بشار کے ظلم کو دکھاتا، جو زینبیون اور فاطمیون کے ظلم کو دکھاتا، جو سیدنایا جیل کے اندر 15 سال تک بغیر سورج کو دیکھے 4 بچوں کی ماں بننے والی اس خاتون کو دکھاتا، جس کو پتہ نہیں ہے یہ 4 بچے میری کوکھ سے نکلے ہیں، لیکن ان کا باپ کون ہے اسے کوئی پتہ نہیں. غزہ میں جتنی 2 سال کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں، شام میں 2 سال میں اس سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن ان کا ظلم کوئی دیکھنے والا تھا ہی نہیں، ان کے لیے رونے والا کوئی تھا ہی نہیں، ان کے لیے آنسو بہانے والا کوئی تھا ہی نہیں. شام کو چلیں، حکومت آ گئی، پلٹا گیا، حالات اچھے امید ہو جائیں گے. سوڈان کا تذکرہ سنا کبھی آپ نے کسی کے منہ سے کہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے؟
غزہ میں تو یہودی مسلمانوں کو مار رہے تھے، شام میں تو بشار اور روافظ مل کے مسلمانوں کو مار رہے تھے، سوڈان کے اندر کون ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان ہی مسلمان کو مار رہا ہے۔ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، ایسے نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جنرل حمیدی بھی مسلمان ہے اور دوسری طرف جنرل عبد الفتاح برہان بھی مسلمان ہے، دونوں مسلمان جنرل ہیں۔ ایک کے پاس سوڈان کی سرکاری فوج ہے، دوسرے کے پاس ریپڈ فورس ہے، جس کی سپورٹ ایک اور مسلمان ملک کر رہا ہے، اور ایک ایک دن کے اندر 10,000 مسلمانوں کے گلے کاٹے گئے ہیں۔ بم برسانا، بارود پھینکنا، سب بہت ظلم اور بہت تکلیف، گلے کاٹے گئے ہیں ایک ایک دن کے اندر 10,000 مسلمانوں کے۔ ایک دن میں 2,000 سے زائد لوگ صرف بھوک اور پیاس اور افلاس سے مر گئے۔ کون ہے ان کے لیے آنسو بہانے والا؟ کون ہے ان کے لیے ان کی آواز بننے والا، لوگوں تک ان کے احوال کو پہنچانے والا؟ وہی سوڈان جو مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک ہوا کرتا تھا جغرافیائی لحاظ سے، پہلے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا، عیسائی سوڈان الگ ہو گیا، مسلمانوں کا سوڈان الگ ہو گیا۔ پھر اس مسلمانوں کے سوڈان کے اندر 2 گروپ کھڑے کیے گئے، ان کو آپس میں لڑوایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ سوڈان کی سرزمین سونا اگلتی ہے، اور ایک مسلمان ملک اور دوسری، دونوں طرف کے پیچھے دونوں مسلمان ملک ہے، اور لڑائی کیا ہے؟ سونے کی لڑائی ہے۔ اور کٹ کون رہا ہے؟ ذبح کون ہو رہا ہے؟ ظلم کا شکار کون ہو رہا ہے؟ مسلمان عوام۔ یمن کی طرف آ جائیں آپ، صنعاء میں الگ حکومت ہے حوثیوں کی، عدن کے اندر الگ حکومت ہے سنی مسلمانوں کی۔ اور میرے والد صاحب جماعت میں گئے عدن، پچھلے سال کی بات ہے، 3.5 ماہ کی، انہوں نے بتایا کہ یمن کے اندر اس طرح کے حالات ہیں کہ ہر 5 7 10 کلومیٹر کے بعد الگ علاقہ، الگ ٹول، الگ نواب ہے، اور اس کی اپنی حکومت ہے وہاں پہ، اور جس کے دل میں جتنا ظلم آتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کبھی آپ نے سنا یمن کی کوئی آواز بنا ہو مسلمانوں کی؟ تھوڑا اور آگے چلیں، قذافی کے لیبیا کا حال سن لیں، جہاں پہ کبھی ترقی کا سورج جوبن پہ تھا، اور بچوں کو گریجویشن کے بعد باقاعدہ ماہانہ وظیفہ ملتا تھا، شادی کرنی ہے یہ لو حکومت کی طرف سے پیسے، گھر بنانا ہے یہ لو حکومت کی طرف سے پیسے، کاروبار کرنا ہے یہ لو حکومت کی طرف سے پیسے، سب چیزیں آن دی ریکارڈ موجود ہیں۔ لیکن آج طرابلس میں الگ حکومت ہے مسلمان جرنل کی، اور بن غازی کے اندر الگ حکومت ہے مسلمان جرنل کی، اور نام کیا؟ خلیفہ ہفتر۔ یہ امت مسلمہ کے حالات ہیں۔ میں ابھی صومالیہ کی طرف نہیں جاتا، میں ابھی نائجر کی طرف نہیں جاتا، میں ابھی برکینا فاسو کی بات نہیں کرتا، نائجیریا کی بات نہیں کرتا۔ یہ وہ ممالک ہیں جن کی لمبی چوڑی آبادی ہے، ایک تاریخ ہے، ایک تہذیب ہے، سب نے نام سن رکھے ہیں، ان کے حالات سے، ان کے لیڈروں سے لوگ واقف ہیں۔ لیکن گزشتہ 10-15 سال کے اندر امت مسلمہ وہ ایک لہو کا استعارہ بن چکی ہے کہ جس کا رسرا لہو کوئی زخم پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپس کے اندر گھتن گھتا ہے۔ کوئی حکمران ایسا نہیں ہے جو ان ممالک کے سروں پہ ہاتھ رکھے اور ایک مخلص حکمران کی طرح ان ممالک کے جو آپس کے جرنلز ہیں ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے ان کے حالات کو ٹھیک کر سکے۔ بنیادی طور پہ لڑائی تو ساری کس چیز؟ لالچ، مفاد، اقتدار، رسا کشی، سونا، اور یہ جتنے ممالک کے نام لیے ہیں سب معدنی وسائل سے مالا مال ملک ہے، مالا مال ملک ہے۔ امریکہ سے زیادہ ترقی کر سکتے ہیں اگر صحیح معنوں میں یہاں پہ کوئی اسلامی حکومت یا عوام سے مخلص حکومت آ جائے۔ اللہ اکبر۔ آج ایسے حالات میں پاکستان کا امن، پاکستان کا استحکام اور پاکستان کا